بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ہمارے بھائیوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اتباع کا مادہ نہیں۔ اگر دین کامل نہ ہو تو یہ مادہ تو ہو کہ کسی کا اتباع کرے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی بربادی کی وجہ بیان فرمائی۔ ترک اتباع، ترک اتباع، انہوں نے اتباع چھوڑ دیا، انہوں نے اتباع چھوڑ دیا۔ جی ہاں صحابہ نے اتباع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین نے اتباع کیا، حضرات صحابہ کرام، تبع تابعین نے اتباع کیا، حضرات تابعین۔ ایسے ہی اتباع کرتے کرتے ہمارا زمانہ آ گیا۔ ہمیں اتباع کرنا چاہیے اپنے بزرگوں کا، اپنے مشائخ کا، اپنے اساتذہ کا۔ ان کا اتباع کریں گے تو ہم دین میں پکے ہو جائیں، ان کا اتباع چھوڑیں گے تو ہم دین میں کمزور ہو جائیں۔ اس لیے اگر ہم اپنا دین مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اکابر کا، اپنے مشائخ کا، اپنے اساتذہ کا پورا اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے طرز پر چلیں، ان جیسے کام کریں، ان کی طرح گناہوں سے بچیں، ان کی طرح نیکیاں کریں، ان کی طرح ہر وقت ذکر کریں۔ ذکر ہر وقت وہ ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر بہت آسان ہے، نہ وضو ضروری، نہ غسل ضروری، نہ کھڑے ہونا ضروری، نہ بیٹھنا ضروری۔ جس حالت میں ہو ذکر کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے۔ ذکر کرتا کرتا ہی سو جائے، اور سونے میں نیت کرے اطاعت کی، کہ سوؤں گا تو اٹھ کر اطاعت کروں گا۔ نیکی کی تیاری، اطاعت کی تیاری، سونا اس میں گزارے تاکہ وہ سونا بن جائے، تاکہ وہ سونا بن جائے، ہیرے جواہرات بن جائے، نیک کاموں میں داخل ہو جائے۔ 6 گھنٹے سوئیں تو ہر لمحہ ذکر میں شمار کیا جائے، کیونکہ سوتے وقت نیت کرنی ہے عبادت کی تیاری، عبادت کی تیاری، عبادت کی تیاری، عبادت کی تیاری۔ تو ساری رات ہماری ذکر میں گزرے۔ یہی اتباع ہے اپنے مشائخ کا، یہی اتباع ہے اپنے اساتذہ کا، یہی اتباع ہے اپنے بزرگوں کا۔ ان کے طرز پر چلیں، ان کا اتباع کریں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع حاصل ہو جائے۔ کیونکہ سب حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں تھوڑے واسطے ہیں، کہیں زیادہ واسطے ہیں،
جتنے واسطے تھوڑے ہوں گے اتباع زیادہ ہوگا، تقوی اعلیٰ ہوگا۔ جتنا نبوت سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی تقوی کمزور ہوتا جائے گا۔ جیسے میں نے بیان کیا تھا واقعہ حکیم ترمذی کا کہ جوانی میں ایک باغ میں تھے، ایک عورت آ گئی، کہنے لگی مجھ سے برا کام کرو، یہ بھاگے، دروازہ نظر نہیں آیا، دیوار پر چڑھ کر چھلانگ لگے اور باغ سے باہر چلے گئے، چوٹ بھی لگ گئی لیکن برا کام نہ کیا۔ بڑھاپے میں جا کر یہ سوچا کہ اس دن جب وہ عورت آ گئی تھی میرے پاس، اگر میں اس کی خواہش پوری کر دیتا اس کے بعد توبہ کر دیتا تو زیادہ اچھا تھا۔ میں جو بھاگ کھڑا ہوا، میں نہ بھاگتا تو اچھا تھا، اس کی خواہش پوری کر دیتا اس کے بعد توبہ کر دیتا۔ یہ ایک دفعہ سوچ تو دیا لیکن سوچ کر پھر پریشان ہو گیا، یہ میں نے کیا سوچا، میں نے تو گناہ سوچا، میں تو بگڑ گیا، میں تو مارا گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں گناہ سوچ رہا ہوں۔ اسی پریشانی میں تھے کہ خواب میں زیارت ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ حضرت پہلے تو میں نے اپنا بدن بھی زخمی کر دیا اور گناہ سے بچ گیا، اب بڑھاپے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں گناہ کر لیتا بعد میں توبہ کر لیتا تو زیادہ اچھا تھا، زیادہ اچھا تھا، میں تو مارا گیا۔ جوانی میں گناہ سے بچا، اب گناہ کا سوچ لیا، گناہ کا سوچنا کیا، گناہ کر لیتا تو اچھا تھا، یہ بھی تو گناہ ہے، یہ بھی تو گناہ ہے، میں تو برباد ہو گیا۔ فرمایا کہ ہاں وہ زمانہ مجھ سے قریب تھا، جوانی کا زمانہ میرے زمانے سے قریب تھا، اب بڑھاپے کا زمانہ 20 سال کے بعد یہ مجھ سے 20 سال دور ہو گیا، 20 سال پیچھے ہو گیا، اس لیے تمہارا تقوی کم ہو گیا، تقوی کم ہو گیا، پہلے جیسا تقوی نہیں رہو۔ اس لیے جتنا زمانہ دور ہوگا تقوی کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہمیں جو مشائخ ملیں گے وہ ایسے نہیں ہوں گے جیسے امام ابو حنیفہ کو ملے، جیسے امام مالک کو ملے، ویسے مشائخ نہیں ہوں، کم درجے کے ہوں گے، اس لیے ہمارا درجہ تقوی میں کم ہو جائے گا۔ اسی کو غنیمت سمجھیں، اتنا ہو جائے، اسی کو غنیمت سمجھیں، اسی کو غنیمت سمجھیں، اسی کا اتباع کریں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔